آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں اور ہم پڑھیں گے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اتوار کی پچھلی عبادات میں ہم غور کر رہے ہیں ایک موضوع کے تحت، Keep walking in the Lord Jesus Christ۔ اور آج بھی ہم اسی موضوع کے تحت اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اور زیادہ سیکھیں گے کہ خدا کے ساتھ چلنا ہے کیا، اور چلتے رہو، خداوند یسوع مسیح میں چلتے رہو۔ مسیحی زندگی جو ہے، مسیحیت جو ہے، وہ مذہب نہیں، نہ چند رسومات کو ادا کرنے کا نام مسیحی ہونا ہے۔ نو نو نو، مسیحی ہونا یہ ہے کہ اس کے ساتھ چلنا اور چلتے رہنا، یہ ایک زندگی ہے، وے آف لائف ہے۔ مسیحی زندگی کا ایک انداز ہے کہ وہ کس طرح چلتے ہیں۔ اور پچھلے اتوار کی عبادت میں جو ہم نے سیکھا، 5واں حصہ تھا، ہم نے سیکھا کہ خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے، واک ان ہز ویز، اس کی راہوں پر چلنا، جس وے میں وہ چلتا ہے، جس وے میں، انداز میں خداوند یسوع مسیح چلتا ہے، ہم بھی اسی طرح چلیں، اسی طرح چلنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ جس طرح پولس رسول کہتا ہے کہ میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا، اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ مسیح بن گیا یا مسیح کی حیثیت میں یا مسیح کی ذات کی طرح کامل ہو گیا، نو، وہ کوئی شخص ہو نہیں سکتا۔ انگلش کا ورژن ہم نے پڑھا، اس میں یہ ہے، I urge you imitate me as I imitate to Jesus Christ۔ اور بریکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ as imitate child to his father۔ جس طرح بچہ اپنے باپ کو دیکھ کے اس کی نقل کرتا ہے، اس کی کاپی کرتا ہے، اسی طرح مسیحی لوگ جو اس کے ساتھ چلتے ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی کاپی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میری مانند بنو، وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی نقل کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے سادہ طریقے سے سیکھا کہ جو خدا سے دور ہیں
اگر ان کا باپ سگریٹ پیتا ہے تو وہ بھی کیا کرے گا؟ پین کو لے کے سگریٹ بنانے کی کوشش کی ہے نا. اگر کوئی گالیاں دیتا ہے جو خدا سے دور ہے تو ان کے بچے بھی کیا نکالیں گے؟ گالیاں نکالیں گے کہ نہیں؟ اگر ایماندار ہیں عبادت کرتے ہیں تو بچے بھی کیا کریں گے؟ ہے نا. بڑے جو ہے خدا کی حضوری میں تالیاں بجاتے ہیں تو بچے کیا کریں گے؟ وہ بھی تالیاں بجائیں گے. اگر بڑے چرچ میں آتے ہیں تو بچے بھی کہاں جائیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے بھی چرچ میں جانا. اس کا مطلب خدا کی مانند بنتے جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے مالک نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کی نقل کریں، کاپی کریں. جس طرح پولس کہتا ہے جس طرح میں اس کی نقل کرتا ہوں، کاپی کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو. اور ہم نے کاپی کس کی کرنی ہے؟ لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل. ہم نے دوسرے مذاہب کی کاپی نہیں کرنی، نقل نہیں کرنی، یا دوسرے لوگوں کی جو بڑے بڑے فکر ہم کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اس دنیا میں مشہور و معروف مختلف شعبہ جات میں، ہم نے ان کی کاپی نہیں کرنی. ہم نے کسی کلچر کی کاپی نہیں کرنی. امریکہ میں ویسٹرن میں کیا رہا ہم اس کی کاپی میں لگے رہے. نو 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 نو. ہم نے کسی چرچ کی بھی کاپی نہیں کرنی ہے کہ فلاں چرچ ایسا کرتا ہے، وہ اس طرح کر رہا ہے، ہم بھی اسی طرح شروع ہو جائیں. نو. ہم نے کاپی کس کی کرنی ہے؟ ہم نے نقل کس کی کرنی ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. ہم اس کی مانند بنتے چلے جائیں گے. اور اس کا مطلب یہی ہے، اگر ہم بائبل مقدس میں پڑھ لیں، ایک حوالہ پڑھ لیں کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، تو آپ کو سمجھائے کہ واقعی اس کا مطلب نہیں کہ ہم کامل بن گئے ہیں، لیکن ہم یسوع مسیح کی کاپی کرتے چلے جائیں، نقل کرتے چلے جائیں. اور جس طرح پولس رسول دوسرا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھتا ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جائیں. اس کی صورت جو خداوند یسوع مسیح کی ہے، اس کی شکل میں ہم درجہ بدرجہ کیا کریں؟ بدلتے جائیں، شکل اختیار کرتے چلے جائیں، ترقی کرتے چلے جائیں. اس کے ہم شکل بننے کی کیا کریں؟ کوشش کریں. اور وہ کس طرح کریں گے؟ جب ہم اس کو کاپی کریں گے، خداوند یسوع مسیح کی نقل کریں گے. اس کو کس طرح چلتا تھا، اس نے کس طرح زندگی گزاری ہے نا، کس طرح اس میں کیا صفات ہیں، کیا خداوند یسوع مسیح میں خوبیاں ہیں، ان کو اپنانے کی اور ان پر غور کرنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں. ایماندار کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے. جس طرح بچہ اپنے باپ کو فالو کرتا ہے، نقل کرتا ہے، اس کے ایکشن دیکھتا ہے. یہاں تک کہ میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ چھوٹے بچے جو آپ بولتے ہیں وہ اسی طرح لہجہ بھی ان کا میں نے نوٹ کیا ہے. ان کا لہجہ بھی وہی ہوتا ہے نا، ان کا بولنا بھی وہی ہوتا ہے، ان کے الفاظ بھی وہی ہوتا ہے. اگر میں نے آبزرو کیا، اگر باپ ہمیشہ کہتا ہے یہ کام کیا خدا کے فضل سے، یہ کام کیا خدا کے فضل، میں نے نوٹ کیا ہے، میں نے اپنے بچوں سے نوٹ کیا کہ ہر بات کو کہنا خدا کے فضل سے، خدا کے فضل سے، خدا کے فضل سے. یا ماں باپ شکر کرتے ہیں تو اس بات کے لیے بھی شکر ہو، اس بات کے لیے بھی شکر ہو. تو بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ شکر ہے. کیا حال ہے؟ شکر ہے. کیا حال ہے؟ شکر ہے. تو کہ ماں باپ چڑ چڑ کرتے ہیں تو بچے کیا کریں گے؟
تو بھی کو چڑ موڑ مار کوڑ لڑ کریں گے کہ نہیں؟ کیونکہ اثر ہوتا ہے. اس لیے ہمارا خداوند یسوع مسیح جس کے ہم پیروکار ہیں، ہم نے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح چلنے کی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے، خواہش رکھنی ہے. جس طرح پولس کہتا ہے ہم نے اس کی مانند بننے کی کوشش کرنی ہے. کس طرح یسوع مسیح کا وے آف لائف، وے آف ٹاکنگ، وے آف تھنکنگ، اس کی سوچ کس انداز سے یسوع دیکھتا ہے، کس انداز سے یسوع بات کرتا ہے، کس انداز سے یسوع مسیح نے زندگی گزاری ہے، کس انداز سے وہ دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے. تو جب ہم غور کریں گے ہے نا، تو پھر ہم اس کی طرح درجہ بدرجہ اس کی شکل اور اس کی صورت میں بدلتے چلے جائیں گے. یہاں لکھا ہے کہ یہ لفظ میں نے پڑھا کہ اس طرح منعکس ہوتا ہے خداوند کا جلال جس طرح آئینہ میں. تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے چلے. چہرہ آئینہ منعکس ہوتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں، ہے نا، تو پھر کیا جس طرح ایک میرر ہے، آئینہ ہے، شیشہ ہے، سادہ زبان میں جس طرح ہم شکل دیکھتے ہیں، ہے نا، تو اس کی روشنی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شیشہ منعکس کرتا ہے. اور جب جو کچھ آپ سامنے آتے ہیں تو آپ کا چہرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ریفلیکٹ ہوتا ہے نا. تو خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر وہ ریفلیکشن ہوتی ہے. مسیحی زندگی is a reflection of Jesus Christ. کہ ہم یسوع مسیح کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ریفلیکٹ ہوتا ہے، پھر ہماری ریفلیکشن بھی وہی ہوتی ہے نا. کیونکہ یسوع مسیح دنیا کا کیا ہے؟ اور ایمانداروں کو بھی یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تم دنیا کے کیا ہو؟ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، ریفلیکٹ ہو، شیشہ دیکھیں. جب میں اس پر مطالعہ کر رہا تو میں نے غور کیا کہ یہ پتہ نہیں آج کل بہنوں کو پتہ ہے، کچھ دور میں ایسا ہوتا تھا جب شادی ہوتی تھی دلہن اور دولہا کو شیشہ دکھاتے تھے. آج کل دکھاتے ہیں، لیکن سنا ہوا ہے دکھاتے تھے شیشہ. دلہن اور دولہا کو کیا دکھاتے تھے؟ شیشہ بھی لو تاکہ ایک دوسرے کی شکل ریفلیکٹ ہوئے. لیکن اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد تھا کہ دیکھ لیں، ریفلیکشن ہو. پھر میں نے غور کیا کہ وہ دولہا دلہن پتہ نہیں کتنی دیر شیشہ اکٹھے دیکھتے ہوں گے. شاید وہ شادی والے دن ہی اکٹھے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہوں تو خوش ہوتے ہوں، تو بڑے پھر وہ وہاں کوئی چہرہ دکھانے کا بھی دیتے ہیں، ہے نا. تو میں نے کہا پتہ نہیں وہ اسی دن ہی دونوں چہرہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد باجی کے اندر تیرا تو میں ان شکل نہیں دیکھنا چاہتا. ایک باری چہرہ دیکھے، ایک باری ریفلیکشن دیکھی، دے بعد نہیں. کیونکہ اس طرح آپ نے سنا ہوگا نا. تو بائبل مقدس میں جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا اسی طرح اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھیں، اکٹھے چلیں، اس کی باتوں پر غور کریں،
اور دیکھتے رہیں اسے اور سنتے رہیں اسے اور چلتے رہیں اس کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی خوبیاں ہم میں آئیں گی، ہے نا؟ کچھ لوگ تو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی کی شادی ہو جائے تو بعد ایسا جڑے اچھے جوڑے نے بعد کہتے ہیں یار اتنا دی اینڈی محبت بہن پرائی لگا۔ ہاں شاباش، پادری ندیم آرتھر نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک محاورہ، کہتے ہیں یہ جڑے انہاں دے اتنا پیار ہے ہوں تے انج لگتے نے انہاں دی شکلاں میں ملنیاں شروع ہوئی ہیں نا کتنا کتنا۔ تو جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کے ہم شکل بنتے چلے جاتے ہیں، اور درجہ بدرجہ، ہے نا؟ یہ نہیں کہ ایک دن چلتے رہیں اور سنیں اور اس کی حضوری میں آئیں اور اس کے چہرے کو دیکھیں، وہ ریفلیکشن ہوگی اور پھر وہ ریفلیکشن دنیا کے لیے ہوگی، کیونکہ جس طرح بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے، پولس رسول کرنتھس ہی کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جس طرح یہ آپ نے سنا ہوگا ہر مرد کا سر کیا ہے؟ مسیح، ہیڈ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جلال۔ اور پھر ہر مرد مسیح کا جلال ہے، کلیسیا مسیح کا جلال ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہوا ہے کہ ہر عورت مرد کا کیا ہے؟ جلال ہے۔ عورت کا سر کیا ہے؟ مرد ہے۔ اور مسیح کا سر کیا ہے؟ خدا ہے۔ مسیح خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ہیڈ اور اس کا جلال ظاہر کرنا۔ اور سادہ طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ خدا کا چہرہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، کسی نے کہا کہ ہم خدا کو، باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کسی کو یاد ہو؟ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ جو باپ میں خوبیاں ہیں وہ مجھ میں دیکھ لے۔ باپ کو دیکھنا کیا ہے؟ مجھے دیکھ لو۔ تو اس زمین پر یسوع مسیح خدا کا چہرہ ہے۔ کسی نے خدا کو دیکھنا ہے، کسی نے باپ کو دیکھنا ہے جو آسمانی باپ ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھے، اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ جو کہ لکھا ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن بیٹے نے کیا کیا ہے جو اس کی گود میں ظاہر کر دیا۔ مسیح خدا کا کامل مکاشفہ ہے، اگرچہ یہ ساری کائنات عام مکاشفہ ہے۔ یہ ساری کائنات بائبل میں لکھا ہے، یہ ساری کائنات چاند سورج ستارے بھی خدا کا جلال ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی خدا موجود ہے۔ یہ بھی اس کا عام مکاشفہ اور عام جلال ہے۔ یہ بھی خداوند یسوع مسیح کا عکس ہے جو اس سے منعکس ہو کے چاند سورج ستارے ہیں۔ اور پھر کلیسیا، اس کی دلہن یسوع مسیح کا چہرہ ہے، ہاللیلویا، جو اس سے منعکس ہوتا ہے۔ اگر کسی نے زمین پر یسوع کو دیکھنا ہے، خدا کو دیکھنا ہے، باپ کو دیکھنا ہے، کس کو دیکھے؟ اگر کسی نے کلیسیا کو، یسوع کو دیکھنا ہے تو کس کو دیکھے؟ جی، کلیسیا کو دیکھے، کیونکہ کلیسیا جو ہے اس زمین پر وہی یسوع مسیح کا چہرہ ہے، وہی یسوع مسیح کی نمائندگی ہے، وہی یسوع مسیح کی ریفلیکشن ہے۔ اس سے منعکس کر کے روشنی
इस जमीन पर कलीसिया जब फैलाती है तो आसमानी बाप की तारीफ की जाती है। मसीह के साथ चलना ये है, चंद रसूमात को अदा करना नहीं है, बल्कि उसकी खूबियां, उसकी सिफतें, उसका किरदार यीशु मसीह का हमारी जिंदगियों से जाहिर होता है, और वो दर्जा बदर्जा होता है। जब हम शीशा देखते रहते हैं, कलाम भी शीशा है, खुदावंद यीशु मसीह भी हमारा आईना है जिससे नूर मनक्स होता है। तो अगर एक ही दफा देखेंगे तो फिर जलाल जाहिर होगा? नहीं होगा। ये सारी जिंदगी हमने पलूस की तरह अब हम कह सकते हैं, ये भी बड़ी बात है कि पलूस रसूल ने ये कह दिया कि मेरी मानंद बनो जिस तरह मैं। किसी को कहूं तो डरेगा, हर एक डरेगा। वो इंसान था, है ना, खुदा का खादम था, और उसने कहा मेरी मानंद बनो, मेरी मानंद जिस तरह मैं मसीह की। ये नहीं कि कामल बन गया, मसीह बन गया, नो 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 नो। उसमें खूबियां थी यीशु मसीह की, तो उसने दिलेरी से कह दिया। तो जब हमें खूबियां, हम कह सकते हैं कि देखो, ईमानदार कह सकते हैं एक दूसरे को, देखो खूबियां खुदा की हैं। और नहीं तो वालिदैन बच्चों को कह सकते हैं कि देखो हमारी जिंदगी पर क्या करो, गौर करो। और एक दूसरे को हम कोई ना कोई अच्छी बात का नमूना दे सकते हैं या नहीं? ये कोई बुरी बात है? नो नो नो। देखो हम दुआ करते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? देखो हम चर्च जाते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? देखो हम बाइबल पढ़ते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? और फिर आप कामल दर्जा बदर्जा उसकी सूरत पर बनते चले जाते हैं। ये है मतलब मसीही होना, ये है मतलब खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना, जिस तरह जिस वे में वो सोचता, देखता, बोलता, चलता। इसलिए पौलुस रसूल फिलिप्पी की कलीसिया को लिखते हुए कहता है वैसा ही मिजाज रखो, है ना, मिजाज जिस तरह मसीह यीशु का था। और इंग्लिश में मैंने पिछली दफा भी बताया, इंग्लिश वर्जन में लिखा है माइंड सेट, मिजाज की जगह। वैसे मिजाज के बहुत और भी उर्दू, इंग्लिश, ग्रीक जो माने हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा है कि मिजाज का मतलब क्या है। जिस तरह उसकी सोच है यीशु मसीह की, जिस तरह उसका अंदाज है सोचने का, चलने का, उसी तरह माइंडसेट लिखा हुआ है मिजाज। और मिजाज वैसे उर्दू में, इंग्लिश में जब हम गौर करते हैं, जो नोट करने वाले हैं वो कर भी सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में क्या मतलब है। मिजाज के माने हैं तर्ज फिक्र, जिस तरह मैंने कहा है इंग्लिश में माइंडसेट। मिजाज का मतलब है रवैया, मिजाज का मतलब है सोच, नुक्ता नजर, तबीयत। जिस तरह हम सीख रहे हैं जो सिफतें यीशु मसीह में हैं। मिजाज का मतलब है गुण, खासियत, तबीयत, खसलत, स्वभाव, जौहर, हकीकत, असलियत, दमाग और दिल। जिस तरह यीशु मसीह का है उसी तरह हो। ये है मसीह में चलना, उसी तरह कोशिश करना, उसी मिजाज को अपनाना। लेकिन इसमें एक और नुक्ता है, वो ये है कि जब तक कोई, हम बड़े गौर से सुनना, हम मिजाज ना हो, सेम माइंड सेट ना हो, वो दोनों चल सकते हैं जी।
ایک دا مزاج بڑا اچھا علیم دہ کتاب ہے، تند مزاج، کیوں نہیں چل سکتے ہیں دونوں؟ ایک بندے نے نا بڑی اچھی ویسے اپنے طور سے بات بتا رہا تھا کہ سر جی میں موٹر سائیکل تے بیٹھا ہوں، بیوی میری پیچھے بیٹھی سی، میں کیا پھر اسی کیا ابھی فلاں جگہ تے کھانا کھان چلے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے موٹر پیچھے ساڑی تو میں ہوگی، وہ بڑی نہ تند مزاج ہے، میں کہ وہ دا مطلب کیندہ کہندہ بڑی چڑچڑی ہے، انہیں پتہ نہیں کو گلیاں ایسے کیا، میں کہہ لائے بھی ہوں میں تینوں ریسٹورنٹ تے نہیں لے کے جانا، ان تو کار چال یہ بھی ہوتا ہے، کہندہ جی ہاں ہوتا ہے۔ جب ہم مزاج نہ ہوں تو کیا دو آدمی چلیں گے؟ اور اس کے لیے مزاج کے لیے ایسے نہیں لکھا گیا، اس کی خوبیاں، اس کا عکس نظر آئے مسیح کا۔ اور اگر ہم مزاج ہونے کی کیا کریں، کوشش تو کریں اس کا مزاج کیسا ہے۔ کئی لوگ فالو کرتے ہیں مزاج کو، ہے نا، کئی لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے ایک بڑا تند مزاج ہے، کسی اچھے بندے کے ساتھ رفاقت ہو جائے تو کئی دفعہ جو فالو کرنے والا ہوتا ہے کہندہ لگی تم ہی ذرا ٹھنڈا ہو گیا ہے، پھر وہ کہے گا کہ میں فلاں شخص کے ساتھ رہتا ہوں، اس کی رفاقت میں رہا ہوں، تو میں بھی اسی طرح ٹھنڈے مزاج کا ہو گیا ہوں۔ ایسا کبھی ہوا دیکھا آپ نے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کئی لوگ ایسے مزاج کے ساتھ مل جاتے ہیں، جب آپ غور نہ کریں، فالو نہ کریں تو پھر رنگ چڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس کے ساتھ چلنے کا مطلب اس کی صفات حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا خداوند یسوع مسیح کا تھا۔ نہیں تو بڑے بڑے مزاج ہیں، تند مزاج، بد مزاج، تیز مزاج، شوخ مزاج، کئی کہتے ہیں سادہ مزاج، کئی یہ بھی کہتے ہیں نا بڑا مزاج۔ یہ محاورہ کتنے استعمال ہوتا ہے؟ پہنا والا جیسے کہتے ہیں اعلی لفظ مزاج ہی بڑا ایدہ مزاج ہے۔ شاباش، کس کو کہتے ہیں؟ مغلوب کو، ایدہ بڑا مزاج ہی۔ لیکن یسوع مسیح کا مزاج بہت اچھا، ہاللیلویا۔ پوری کائنات میں یسوع مسیح کا ایسا مزاج ہے کہ جو اسے دیکھے فالو کرے گا وہ زندگی بھی پائے گا اور اس زمین پر آرام، اطمینان اور سکون حاصل کرے گا۔ ایسا مزاج زمین پر خداوند یسوع مسیح نے، ایسا نمونہ خداوند یسوع مسیح نے چھوڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کے شاگرد ایک سامریا کے گاؤں میں گزر رہے تھے اور انہوں نے اپنے قاصد بھیجے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ ذرا جگہ جا کے کیا کرو، تیار کرو، یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ قاصد آئے، انہوں نے کہا جی وہ تو قبول نہیں کیا، ہمیں لفظ لکھا، ٹکنے نہیں انہوں نے دیا۔ کئی لوگ نے کسی نے ٹکن نہیں دیتے، نہ کار سے ٹکن دے دینے، نہ باہر ٹکن دے دینے، نہ برادری سے ٹکن دے دینے، نہ کلیسیا سے ٹکن، نہ رشتہ داران سے ٹکن دے دینے۔ یہ بائبل میں لکھا ہے، پڑھ لینا انجیل میں۔ انہوں نے ٹکنے نہ دیا۔ کبھی کبھی ہمارا بھی مزاج ایسا ہوتا ہے سی کسی نو پھر لوگ کی کہتے نہیں آئے جی کسی نو ٹکن نہیں دینا۔ وہ واپس آئے، انہوں نے کہا جی وہ سامری گاؤں والوں نے ہمیں ٹکنے نہیں دیا، تو رسولوں کو ذرا چلو غصہ آ گیا اس وقت۔ انہوں نے کہا اے خداوند تو چاہتا ہے
کہ ہم دعا کریں اور اس گاؤں پر آگ، یہ پڑا ہوگا، اس گاؤں پر کیا ہو؟ آگ نازل ہو، اور لکھا ہے تاکہ یہ بھسم ہو جائے۔ انہوں نے سانو ٹکن نہیں دیتا، انہوں نے بھسم کر کے چھٹا۔ مزاج دیکھیں تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر کسی نے پڑھا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا آپ کس روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم برباد کرنے نہیں آیا بلکہ زندگی دینے آیا۔ وہ تو آگ نازل کرتا ہے، کہتا ہے اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، میں آگ لگانے آیا ہوں۔ اور وہ آگ کیا ہے؟ پاک روح کی آگ۔ وہ آگ کیا ہے؟ نجات کی آگ۔ وہ آگ کیا ہے؟ محبت کی آگ، کہ ہمارے اندر آگ لگ جائے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی راہوں میں چلنے کے عاشق بن جائیں۔ ایسی عشق کی آگ وہ لگا دیتا ہے کہ جہاں پالوس رسول کہتا ہے اب مجھے مسیح کی محبت سے کون جدا کرے گا؟ نہ ننگی نہ ننگا پان، نہ تنگی، اور نہ بھوک، اور نہ پیاس، اور نہ فرشتے، اور نہ موت، اور نہ استقبال کی چیزیں، ہے نا؟ کون مسیح کی محبت سے جدا کرتا ہے؟ ایسی آگ لگاتا ہے، ایسی آگ لگاتا ہے جب تک دعا نہ کریں کہتے نے چین نہیں آیا سب۔ ایسی آگ لگاتا ہے جب تک بائبل نہ پڑھے کہتے چین نہیں آیا بھی۔ ایسی آگ لگاتا ہے، یہ بھی کلام بھی آگ کی تشبیہ ہے۔ ایسی آگ لگاتا ہے جب تک کلام سنائے نہ انہیں چین نہیں آیا۔ ایسی آگ لگاتا ہے جب وہ سنے نہ تو اس وقت انہیں چین نہیں۔ ایسی آگ لگاتا ہے جب خدا کی حضوری میں جب تک جائیں نہ انہیں چین نہیں آتا ہے۔ ایسی آگ لگاتا ہے جب تک عبادت نہ کرے انہیں سکون نہیں آتا۔ ایسی آگ لگانے کے لیے تو یسوع مسیح زمین پر آیا، لیکن شاگردوں کو لکھا ہے جھڑکا، تم کس روح کے؟ تم کہتے ہو برباد ہو جائے۔ اور انسان آج ایک دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ ایک ختم ہی ہو جائے، لو یہ تو میں ختم کر دیتا نا، یا مر گیا، لوگ انتظار بھی کر دیں، لو یہ جدو انہیں مرنا ہے ادو میں نو چین آ جانا ہے۔ لیکن یہ پتا ہو تو مر گیا یا مر گئی تو دوسرے یہ پھر زندہ ہے، کنے کو مارو گے؟ پھر بندہ مارتے مارتے، یعنی ذہن میں مارتے 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 خود ہی مر جانا ہے۔ اس لیے یسوع کا مزاج لکھا ہے، یہ بائبل میں لکھا ہے، ایسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ کسی کو بھسم کرنے والا نہیں، کسی کو مارنے والا نہیں، کسی کو ختم کرنے والا مزاج نہ ہو، تند مزاج نہ ہو، بلکہ اسی حوالہ میں کیا لکھا ہے؟ ہم جلدی سے پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ 5ویں آیت سے ہم نے پڑھا تھا، اگرچہ وہ خدا کی تو خدا کے برابر ہونے کو، خدا کی صورت، یہ بھی خدا تھا، لیکن جب اس نے جب انسان بن گیا، آگے پڑھے، ہے نا؟ یہ بڑی خاص بابرکت چیزیں ہیں کلیسیا کے لیے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو گیا، اور خادم کی صورت اختیار کر لی، اور اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت۔ یہ اس کا مزاج دیکھیں، خدا تھا، خدا ہے، خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے خدا کے جب انسانی جسم پہنا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں، ایسا ہے
غور کریں کیسی بات ہے. لیکن اس کے مقابلے میں شیطان ابلیس جس کو خدا نے بڑا اعلیٰ رتبہ دیا تھا نا, ہے نا, اور وہ بڑا ایک طرح سے فرشتوں کا چیف ہی سمجھ لیں, ہے نا, سادہ زبان میں بہت بڑا رتبہ دیا تھا. لیکن خدا کے برابر بھی کیا, برابر ہونا تو دارکنار. اس نے کہا میں خدا سے اوپر ہو جاؤں گا, برابر بھی کی ہونا ہے. یہاں تو برابری میں ہی سارا کام جھگڑے رہتے ہیں. یہاں برابر ہونے ہی میں دیکھیں مزاج یسوع کا. اگرچہ وہ خدا تھا, خدا ہے, خدا کی صورت ہے, لیکن اس نے اس کے برابر ہونے کو قبضہ میں نہیں سمجھا ہی نہیں اس نے اپنے آپ کو. یہ ہے مزاج. اگر آپ سب کچھ ہوں تو اپنے آپ کو سمجھے نا کہ میں ہوں. اتنا حلیم, اتنا عاجز کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کر لی. سرونٹ انگلش میں ہے, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے ایک جگہ پر کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ وہ خدمت لے, بلکہ کس لیے آیا ہے, خدمت کرے. اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں کو کیا کیا, کیسا مزاج ہے. بلکہ پتر ڈر گیا, وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھا ایک پہلو میں اس نے کہا یہ ہمارا خداوند, یہ ہمارے پاؤں کو دھوئے گا. اسے نو یہ نہیں کبھی ہو سکتا. لیکن پھر یسوع مسیح نے سمجھایا کہ پترس اگر میں تیرے پاؤں نہیں دھوؤں گا تو تم میرے ساتھ شریک نہیں. جب اسے سمجھ آ گئی تو اس نے کیا, پاؤں کیا, مجھے سارا ہی نہلا دے. یہ ہے یسوع مسیح کا مزاج, اتنا حلیم. خدمت اس نے کی, کہتا ہے میں لینے نہیں آیا بلکہ خدمت. میں ایک جگہ پہ اپنے چند روحانی بچوں کو سکھا رہا تھا کہ آپ نے نوٹ نہیں کیا ہر کھانے پر سرو کون کرتا تھا کھانا. دے جو آپ بائبل کو پڑھتے ہیں, کھانا سرو کون کرتا تھا, کھانا ہے کون دیتا تھا ڈال کے, بائبل میں لکھا ہوا ہے. جب بھی کھانا کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں, لو کھانا لو میں پیو لو. کیا ہمارا مزاج ایسا ہے؟ کسی نے کہا جی تو ذرا کھانا دے جو ہے, میں ادھر نوکر ہے, میں کرسی تے بانگا ہے, میرے کو کھانا لا دیا ہے, ذرا پانی پیو. ایک دفعہ میرے دفتر میں میرے سیکرٹری صاحب آتے ہیں, انہوں نے کہا جی چائے پینی ہے, میں کہا ٹھیک ہے, گھر میں اور کوئی نہیں تھا, میں اور آپ کی ماما تھی. تو میں نے کہا یار میں یسوع سے بڑا ہوں, میں چائے پکا کے لے کے ادھر دفتر سے گیا. اٹھ گیا, آپ کیوں آئے ہو, مینو کی ہو گیا, مجھے کہنا تھا میں آ کے لے جاتا. میں کیوں, میں کوئی یسوع نال وڈا ہاں. بلکہ میں کئی دفعہ آپ دیتا ہوں, وہ مجھے کہا کرو, واقعی طور پر پطرس کی طرح ٹھیک ہی تھا, احترامن. میں نے کہا نہیں, ایک دفعہ کیا, میں تو آپ کو پلاتا رہوں گا پینے والے پر. یسوع جیسا مزاج. اب کسی کو کہیں پانی پلا, تم جا, مزاج کی ہے. آئے ہائے ہائے, اسی افیسر, آئے ہائے اسی ڈگری یافتہ, ہوئے 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 کار ساڑھے تھلے اینو پانی پیاوا جی تے پر سائیکل.
यीशु मसीह ने जब मौजा किया, किसने खाना बांटा? यीशु देता जाता था, फिर आगे शागिर्द देते थे। कहा बैठ जाओ भी लाइना च। देखो तो कैसा निजाम खुदा ने सिखाया कि खाना भी खाना है। इसमें एक ये भी पहलू निकले, भाई लाइना बना लो, तरतीब ना खाना। लेकिन पाकिस्तान को लाइना बांट है, लाइना तोड़ देंगे। देखो यीशु मसीह का मिजाज, शागिर्दों को कहा लाइना बनाओ, इन्होंने बिठा दो ताकि कोई रह ना जाए, और तरतीब नाल इन्होंने की दे दो। इन्हें जिंदे च जोर ज्यादा लाइना तोड़ने नालों पहले लाइए तो बाकी बेचारी पीछे बैठे। हाँ, यीशु मसीह कहे तुसी खाना खाता नहीं जी, साढ़े तक पहुंचे ही नहीं, जेड़े जेड़े उन्होंने नाल ले आंदे सा उन्होंने खाया दे दिता। यीशु मसीह का मिजाज अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। खादम की सूरत इख्तियार कर ली, खादम बन गया। हम पास्टर बन के, मैं भी पास्टर हूं, हम ऑफिसर बन, हम कोशिश करते हैं हमारी चीजें भी कोई उठाए और सानू भी उठा के ले जाए। असी टुर भी नहीं सकते, वो आया नहीं सानू भी चुक के ले जाए गोदी च। लेकिन यीशु मसीह का मिजाज जरा देखे, हालेलुया। ऐसा ही मिजाज रखो जैसा के, और दर्जा बदर्जा वो मिजाज हासिल करें, दर्जा बदर्जा उसकी शक्ल में क्या हो, तब्दील होते चले जाएं। दर्जा बदर्जा ये नहीं चलो एक दिन, बल्कि शीशा देखते रहें, आईना देखते रहें, कलाम सुनते रहें, कलाम पढ़ते रहें, यीशु मसीह का चेहरा देखते रहें और उसके हम शक्ल बनते जाएं। ये खुदा का बहुत बड़ा बाप का मंसूबा है, ये कोई आम बात नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा मंसूबा खुदा बाप का है कि उसके लोग उसके बेटे के हम शक्ल बन जाएं, ताकि वो सारे बेटों को यीशु मसीह जो उसका इकलौता बेटा है, तमाम बेटों को अपनी बादशाहत में दाखिल कर दे अपने बेटे के साथ। ये बड़ा मंसूबा है। और जो खुदा के खादम हैं वो भी यही सोचते हैं। एक हवाला पढ़ लें आखिरी, गलतियों के नाम पर उस रसूल का खत, चौथा बाब 19वीं आयत में देखें क्या लिखा है। खुदा भी यही चाहता है, पौलुस रसूल भी यही कहता है, खुदा की भी यही मर्जी है कि हम उसके हम शक्ल बनते चले जाएं, उसका मिजाज हमारे मिजाज में शामिल हो, उसका मिजाज हमारी जिंदगियों से नजर आए, उसकी खूबियां हमारी जिंदगियों से नजर आए। जिस तरह वो सोचता है, जिस तरह वो देखता है, जिस तरह वो बात करता है, जिस तरह वो मुआफ करता है, जिस तरह वो मोहब्बत करता है, कलीसिया उसी तरह करे तो उसका जलाल जाहिर होगा। क्या लिखा हो इसमें? पढ़ें, खड़े होकर पढ़ लें। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे जनने के से दर्द लगे, जब के मसीह तुम में सूरत ना पकड़े। पौलुस रसूल कहता है गलतिया की कलीसिया को, क्या है बच्चों, मुझे तुम्हारी बाबत जनने के से क्या लगे हुए हैं? क्यों दर्द लगे हुए हैं? जब तक मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले।
جب تک اس کی شکل یسوع مسیح کی نظر نہ آ جائے تم میں، جب تک مسیح کی صورت، مسیح کا مزاج، مسیح کی وے آف لائف نہ آ جائے. یہ طرز زندگی ہے مسیح. کیسا ہے؟ اسے درد لگے ہوئے ہیں جیسے جننے کے سے درد کہ مسیح تم میں صورت پکڑ جائے. تو مسیح کے درجہ بدرجہ ہم شکل بنتے چلے جاؤ. جو سچے خادم ہیں ان کے اندر درد ہوتا ہے کہ کلیسیا اس کے بیٹے کی ہم شکل ہو جائے. اس کے اندر بھی درد ہوتا ہے کہ کلیسیا بلوغت تک پہنچے. اس کے اندر بھی خادموں کے اندر دعا کرتے ہیں، وہ کلام سناتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، وہ تاکہ مسیح کی صورت جو ہے وہ نظر آئے، کیونکہ کلیسیا مسیح کی صورت ہے. تو ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح، اور درجہ بدرجہ بدلتے چلے جائیں، کیونکہ خداوند آپ کو آسمان پر لے کے جانا چاہتا ہے. ہاللویا. ہم نے یسوع مسیح کے ہم شکل بننے کی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے، اور درجہ بدرجہ بدلتے جانا ہے. اور نقل کس کی کرنی ہے؟ یس. کاپی کس کی کرنی ہے؟ یسوع مسیح کی کاپی. یہ نہ کرنا کسی نے پوچھا تم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں دوسرے بھی بیکار دیں گے. ہم نے کاپی کس کو کرنا ہے؟ کوئی ہمارا نمونہ نہیں. ہمارا نمونہ، ہماری اگزامپل خداوند یسوع مسیح ہے. لوگوں کو نہ دیکھیں، کلچر کو نہ دیکھیں، بلکہ کئی کلیسیاں ایسی ہیں بڑی بڑی بدعتیں پھیل رہی ہیں. یہ نہ کہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح کرنے کی کیا کریں. جو کچھ ایسی کوشش کر رہی ہیں، پوری ورلڈ کی میں بات کرتا ہوں، جہاں خداوند کو جلال نہیں ملتا، خداوند ان میں نظر نہیں آتا. پتہ نہیں کیا کیا ان میں نظر آتا ہے. پتہ نہیں وہ کس کا چہرہ دکھاتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کی پیروی کریں. جتنے بھی سن رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں. ہاللویا. اور اس نے بھی کہا میں چراہا ہوں اور میری بھیڑیں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں، اور تبھی پھر وہ ان کا فائدہ حفاظت بھی کرتا ہے، اور حریری چراگاہوں میں چراتا ہے، رات کے چشموں کے پاس بھی لے جاتا ہے، اور دشمن سے اور بھیڑیوں سے میں کیا کرتا ہے؟ چھڑا بھی لیتا ہے، بچا بھی لیتا ہے. اور طوفان آئے، آزمائشیں، مصیبتیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہوں، وہ اپنے بھیڑ کی رکھوالی کرتا ہے، یہاں تک اسے کندھے پر بھی اٹھا لیتا ہے. اس کی پیروی کرتے رہیں جو آپ کی سنتا ہے اور آپ کی فکر کرتا ہے، اور اسی نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی ہے. گاڈ بلیس یو.